ناظرین، ہاروت اور ماروت کے حوالے سے کئی قصے مشہور ہیں جنہیں آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ جاننے سے پہلے ہم ان قصوں کی طرف چلتے ہیں جو قدیم روایتوں میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی، تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر برے لوگ ہیں، کیسے نافرمان اور سرکش ہیں، ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تم اپنے میں سے 2 فرشتوں کو پسند کر لو، میں ان میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور انہیں انسانوں میں بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بنی آدم کو تو میں نبیوں کے ذریعے اپنے احکام پہنچاتا ہوں، لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اب یہ دونوں زمین پر اترے اور زہرا سیارہ کو ان کی آزمائش کے لیے حسین و شکیل عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا، جسے دیکھ کر یہ دھنگ رہ گئے اور اس سے زنا کرنا چاہا۔ اس نے کہا، اگر تم شرک کرو تو میں تمہاری خواہش منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا۔ وہ چلی گئی، پھر آئی اور کہنے لگی، اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو مجھے تمہاری خواہش منظور ہے۔ انہوں نے اسے بھی نہ مانا۔ وہ پھر آئی اور کہا کہ اچھا یہ شراب پی لو۔ انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کر منظور کر لیا۔ اب نشے میں مست ہو کر زناکاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب ہوش و حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا، جن جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے سب تم نے کر ڈالے۔ یہ نادم ہوئے اور انہیں اختیار دیا گیا کہ یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب اخروی کو۔ انہوں نے دنیا کے عذاب کو پسند کیا اور انہیں بابل کی کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے ان میں قتل سے اور مال حرام سے ممانعت بھی کی تھی، اور یہ حکم بھی تھا کہ حکم عدل و انصاف کے ساتھ کرے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 3 فرشتے تھے، لیکن ایک نے آزمائش سے انکار کر دیا اور واپس چلا گیا، پھر 2 کی آزمائش ہوئی۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ایک عورت ان کے پاس اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ لائی۔ اس عورت کا نام عربی میں زہرہ تھا اور فارسی میں ناہید تھا، اور یہ بہت حسین و جمیل اور پرکشش تھی۔ جب ان دونوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، پہلے مجھے میرے شوہر کے خلاف حکم دو تو مجھے منظور ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے کہا، مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہو اور کیا پڑھ کر اترتے ہو۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ وہ اسے پڑھ کر آسمان پر چڑھ گئی اور اترنے کا وظیفہ بھول گئی، اور وہی ستارے کی صورت میں مسخ کر دی گئی، اور زہرا ستارہ جسے انگریزی میں وینس کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہی عورت ہے۔ ناظرین، یہ تمام قصے بنی اسرائیل کی کتابوں سے نقل کیے گئے ہیں۔ کوئی صحیح متصل حدیث اس حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ ہی قرآن کریم میں اس قدر تفصیل ہے۔ ابن جریر میں ایک عجیب واقعہ ہے جس کی سند بہت ضعیف اور غریب ہے، اسے بھی ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دومت الجندل کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاکی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ ہو گیا۔ ایک بڑھیا سے میں نے یہ سب ذکر کیا۔ اس نے کہا، جو میں کہوں وہ کرو، وہ خود بخود تمہارے پاس آ جائے گا۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آئی۔ ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ 2 شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا، ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان سے ایسا ہی کہا۔ انہوں نے کہا،
کہ ہم تو آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا اور اس تندور میں پیشاب کر کر چلی آ۔ میں گئی، ارادہ کیا، لیکن کچھ دہشت سی طاری ہوئی۔ میں واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ثابت ہے، اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے پھر مجھے ویسا ہی کرنے کو کہا اور اب کی مرتبہ بھی دل نہ مانا، واپس چلی آئی۔ پھر اس طرح کے سوال و جواب ہوئے۔ میں تیسری مرتبہ پھر گئی اور دل کڑا کر کر ویسا کر ڈالا جیسا انہوں نے مجھے کہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ میں واپس چلی آئی اور ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل گیا، اب جا اور واپس چلی جا۔ میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا سن تجھے سب کچھ آ گیا، اب تو جیسے کہے گی ویسے ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا، وہ فوراً اگ آیا۔ میں نے کہا تجھ میں بال پیدا ہو جائیں، اور ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ بال سوکھ گئے۔ میں نے کہا الگ الگ دانہ ہو جا، وہ بھی ہو گیا۔ میں نے کہا آٹا بن جا، تو بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا، تو پک گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہونے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المومنین، قسم اللہ کی، نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا اور نہ کسی پر کیا۔ میں یوں ہی روتی پیٹتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، لیکن افسوس بدقسمتی سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ پایا۔ اب میں کیا کروں؟ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ سب کو اس پر ترس آنے لگا۔ تو صحابہ نے کہا اب سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو، توبہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو۔ ناظرین، اس روایت کا بھی سچ ہونا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے بس ہمارا ایمان ہے کہ جس قدر قرآن میں ہے وہی صحیح اور درست ہے، اور حقیقت حال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ قرآن کی روح سے یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بھیجا جو ایسا جادو جانتے تھے جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور جب کوئی ان سے سیکھنا چاہتا تھا تو وہ اسے پہلے روکتے اور خبردار کرتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے سیکھتے جس سے وہ خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی واضح کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات دلچسپ لگی تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔